أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ آیات 5 آیات جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی 5 آیات، یہ 30ویں سپارے میں سورۃ العلق اس کی پہلی 5 آیات ہیں. اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں اور کہاں نازل ہوئیں. قرآن کریم تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، تھوڑا بہت جتنا بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ آیات آتی ہیں تو ہمارے سامنے ایک واقعہ فوراً سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کب اور کس مقام پر نازل ہوئی تھی. ذہن میں آتا ہے یا نہیں؟ یقیناً آ جاتا ہے. یہ وہ 5 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ جبل نور پر غار حرا میں تشریف فرما تھے. ایسے ہی ہے نا؟ اور ان آیات کا آغاز، وحی کا آغاز اور ان آیات کا آغاز جس کلمہ سے ہوا وہ کلمہ کیا ہے؟ اقرا. پڑھیے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلا حکم، پہلا پیغام یہ دیا کہ پڑھیے. اب وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبرائیل امین یہ وحی لائے، کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. ایک مرتبہ بھی کہا، دوسری مرتبہ بھی کہا، تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے ساتھ زور سے بھینچا، چھوڑا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے پیچھے دہرا دی. پہلی وحی، منصب نبوت پر فائز کرنے کا پہلا حکم، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. علم سیکھ لیجئے قبل اس کے کہ آپ کچھ کریں یا کچھ کہیں. یعنی قولی عبادت ہو یا عملی عبادت ہو، ان عبادات کو سر انجام دینے سے پہلے کچھ پڑھ لیجئے، کچھ سیکھ لیجئے،
اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ فَاعْلَمْ جان لیجئے، فَاعْلَمْ کے لفظ میں علم ہے یا نہیں؟ فَاعْلَمْ علم حاصل کر لیجئے، جان لیجئے، پہلے علم حاصل کیجئے اور پھر کیا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی چاہیے، مغفرت مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت مانگیے، بخشش مانگیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کچھ کرتے ہو اور رات میں کیا کرتے ہو۔ اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے نا، دن میں ہم کیا کرتور سرانجام دیتے ہیں، رات کو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ کوئی چیز اندھیرے میں ہو یا روشنی میں، کہیں بند کمروں میں، بند قلعوں میں کیوں نہ کوئی کام سر انجام دے، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے علم کا ذکر کیا، سیکھیے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے اور جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ان دونوں آیات کے علاوہ قرآن کریم میں اور بہت سی آیات ہیں، خاص طور پر بعض آیات تو آپ کے سامنے ہے۔ وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، قُلْ کہہ دیجئے اے میرے نبی، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ، کیا عالم اور غیر عالم؟ کبھی کبھی عالم اور جاہل کہا جاتا ہے نا، تو غیر عالم کے مقابلے میں جاہل کا لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ عالم ہو یا جاہل ہو، میرا خیال ہے اس سے بہت اچھا یہ ہے کہ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو۔ اب کہیں گے پڑھا لکھا ہو یا اجڑ ہو، ایسے لگتا ہے جیسے آدمی ترجمہ نہیں گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حل یستوی الذین، یہاں سوال نفی کے معنوں میں ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اہل علم کو اور غیر اہل علم کو کہا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اگر کہیں کہ اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا تقوی اور اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈر کون سکتا ہے؟ جو کچھ جانتا ہی نہیں وہ اللہ سے ڈرے گا کیا؟ اسے نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ڈرے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اسے علم ہی نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے کوئی ڈر سکتا ہے تو وہ بھی عالم ہی ڈر سکتا ہے۔ ایک آدمی کے علم میں ہے کہ یہ کام منع ہے، چھوڑ دیا، اللہ کا ڈر دل میں آیا، یہ چیز حرام ہے، چھوڑ دی، اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دی، تو یہ تو ہوا اللہ کا ڈر۔ ایک حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں، فرق ہی معلوم نہیں ہے، کسی کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو وہ کھا جاتا ہے، یہ ڈر نہیں ہوگا، یہ اللہ کا تقوی نہیں، خشیت الہی یہ نہیں ہے۔ خشیت الہی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، انما، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح طور پر اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں یا ڈر سکتے ہیں جو کہ علماء ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جسے پتہ ہی نہیں جائز ہے ناجائز ہے، کر گزرا، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، کھا لیا، یہ اللہ کا ڈر نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو وہ عالم۔ اب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ عالم صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ اہل علم یقیناً ہیں لیکن باہر کی دنیا ان کی اور ہوتی ہے اور اندر کی دنیا اور ہوتی ہے، یہ ہیں جو اللہ سے نہیں بلکہ کچھ کام نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں اور وہی کام گھر میں جا کے کر لیتے ہیں۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے، بشریت سے یہ ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے، لیکن صحیح معنوں میں اگر کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے، جان بوجھ کر سمجھ کر بچ سکتا ہے تو عالم ہوگا۔ اس کے علم میں ہے کہ یہ حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا، اس کے علم میں ہے یہ ناجائز ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر اللہ سے کوئی ڈرتا ہے صحیح معنوں میں تو وہ عالم ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت گزشتہ ایک جمعہ اسی موضوع پر، ایک جمعہ پہلے بھی گزرا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، جب یہ سکول شروع ہوئے تھے۔ اب تو یہ باقاعدہ دوسرے انداز سے شروع ہے نا، اب باقاعدہ حاضری ہے، اٹینڈنس ہے اسکولوں میں۔ اس وقت شروع ہوئے تھے لیکن آن لائن۔ اس وقت بھی ایک اسی موضوع پر خطبہ تھا، اور اس خطبہ کے شروع میں مجھے یاد ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے۔ علم دیے گئے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پلائی جا سکے، یہ گھوٹ کا پلائی جانے والی چیز نہیں ہے کہ دیے گئے۔ یہ علم وہ چیز ہے جسے حاصل کرنا ہوگا، جسے کہتے ہیں کسبی۔ بعض امور ایسے ہیں کہ وہ وہبی ہیں، نقطہ ذہن میں رکھنا۔ بعض امور وہ ہیں کہ جو وہبی ہیں، اللہ نے دے دیے، ہماری محنت اس میں کوئی نہیں۔ اور کچھ کسبی ہوتے ہیں کہ وہ حاصل کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نبوت کا منصب وہبی ہوگا یا کسبی؟ آدمی عبادت کرے، 24 گھنٹے عبادت میں رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، 10 20 30 40 50 سال ایسا کرے تو کیا نبوت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ نبوت وہ منصب ہے کہ جو کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ یہ اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا اس آدمی کو نبوت بنا دیا ہے جو فقیر ہے، جس کے پاس بادشاہی نہیں، سونا چاندی نہیں۔ اللہ نے مکہ اور طائف دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو نبوت کیوں نہیں دی؟ اور اسی طرح کے بعض دیگر اعتراضات کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اس رسالت کا منصب کسے عطا کرے اور کہاں کے شخص کو عطا کرے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
کبھی ہمارے دہلی میں، کراچی میں، لاہور میں ہوتے تو ہمارے لیے فائدہ ہو جاتا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے جو مکہ مکرمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور بعض ظاہر موجود بھی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے دنیا میں، آج نیٹ کا دور ہے، آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ آواز لگائیے، آپ کی آواز ساری دنیا میں چلی جائے گی، لیکن جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت اگر کوئی داعی اٹھتا، کوئی چاہتا کہ میں اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤں گا، اس کے لیے سب سے مناسب ترین اس دنیا کا درمیانی خطہ مکہ مکرمہ ہی بن سکتا تھا۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یہ معروف نام ہے نا، معروف نام ہے ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کا وسط، ساری دنیا کے بالکل عین درمیان میں مکہ مکرمہ آتا ہے۔ یہ کسبی نہیں، یہ وہبی منصب ہے، لیکن علم یہ وہبی ہے، لیکن اس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے۔ کسب کا معنی تو مشہور ہے نا، کسب پنجابی میں کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کسب کیتا ہے، اور کسب کا معنی کمانا، عربی کا لفظ بھی ہے، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ علم کمانے سے حاصل ہوگا، پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی بوتل میں ڈال کے پلا دے عالم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ایک کام ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے یہاں معروف ہے، کہتے ہیں کہ دسی کوئی پیر بنے تے 20 کوئی اولیاء۔ 10-20 کلومیٹر اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، کہو کہ میں پیر ہوں، ڈیرا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ، چلے گی یا نہیں دکان؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہاں آپ کو کوئی جانتا نہیں کہ آپ کون ہیں، اور کہیں اور تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں، اپنے لباس رنگ ڈنگ کچھ ایسا اختیار کر لیں، آپ ولی بن جائیں گے۔ پیر بننا بھی آسان، ولی بننا بھی آسان، اور ساتھ ہی وہ شاعر کہتا ہے ساری عمراں درسی گالیں تد بنے علماء۔ کسی جگہ جا کے کہہ دیجئے کہ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہوں۔ پیر کے لیے کوئی معیار نہیں، ولی کے لیے کوئی معیار نہیں، کہیں بھی آپ اعلان کر دیجئے آپ ہو گئے، لیکن ساری عمراں، یعنی ساری عمر درس و تدریس میں، مدارس دینیہ میں، جنہیں ہمارے یہاں مدارس عربیہ کہتے ہیں، ساری عمر مدارس عربیہ میں لگائیں، تب جا کے آپ علماء میں شمار ہوں۔ اور کئی لوگ طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، جب تک پڑھتے رہے کچھ نہ کچھ اچھی پوزیشن رہی، علم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ تعلق رہا، اور جیسے ہی آخری امتحان جو ہمارے ارادے میں تھا، پی ایچ ڈی کرنی ہے، ایم اے کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، انجینئرنگ کرنا ہے، میڈیکل کرنا ہے، جو دل میں تھا وہ کر لیا، جہاں ہم نے سمجھا کہ ہمارا آخری سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہاتھ سے کتابیں بھی چھوٹ گئی۔ اب کرسی مل گئی، کرسی جانے اور صاحب بہادر کا اخبار جانے، یہی کام رہ گیا۔ اب اس علم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ حافظ قرآن کتنا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حافظ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کی کتنی عظمت بیان فرمائی، لیکن حافظ بھی اگر حفظ کرنے کے بعد چھوڑ دے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے خاص طور پر فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے۔
نکیل پکڑے رکھو، روزانہ دور کرتے رہو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، یہ اونٹ آپ کا۔ اور جیسے ہی نکیل چھوڑو گے یہ اونٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی نکیل اور اونٹ کی مثال دے کر یہ بتا دیا کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنے حفظ کا دور کرتا رہے، پڑھتا رہے، دہراتا رہے۔ اور یقیناً جو لوگ حافظ ہیں اور جن کا تعلق حفظ سے ابھی تک ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، ٹیکسی چلانا شروع ہو گئے، سارا دن ٹیکسی چلاتے ہیں، وہ تھوڑے دنوں کے اندر ہی معاملہ فارغ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے بعض علماء کو دیکھا، علماء ہیں، مدارس دینیہ سے فارغ ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی صحیح ذریعہ معاش نہیں ملا، ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ یقین مانے کہ میں نے اپنے سامنے ایسے بعض لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی عالم ہوگا، کبھی یہ پڑھا ہوگا، گویا کہ وہ بالکل کوڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ اور اطلب العلم من المہد الی اللحد عربی میں مشہور ہے یہ۔ علم کب سے لے کے کب تک پڑھتے رہنا چاہیے؟ مہد سے لے کر، مہد کیا ہے؟ پالنا، یہ اس میں بچے کو ڈالتے ہیں کہ ہمارا، مہد سے لے کر لحد، اور لحد قبر۔ قبر بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک قبر ہے شق اور ایک ہے لحد۔ شق قبر بنائی، اس کے درمیان چھوٹی سی ایک اور قبر بنائی جس میں میت کو رکھا، اوپر سلیٹیں رکھی اور بند کر دیا، یہ ہے شق۔ عربوں میں اور خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں یہی قبر تیار ہوتی ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جہاں مٹی چکنی ہے، چکنی یعنی پانی ڈالنے سے وہ آٹے کی طرح جڑنے والی بن جاتی ہے، اس علاقے میں عموماً یا ان علاقوں میں شق نہیں بلکہ لحد بنائی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کی قبر لحد کی شکل میں بنائی گئی۔ عموماً وہاں دونوں طرح کی قبریں بنتی تھی، لیکن آپ کی قبر لحد کی شکل میں بنائی گئی۔ اور مشہور ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک، جب تک ہوش ہے پڑھتے رہو، علم سیکھتے رہو، علم کو دہراتے رہو، تو وہ علم آپ کے ساتھ رہے گا۔ چھوڑ دو گے تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس علم کو اتنا مقام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ہمارے لیے اس علم کے حاصل کرنے کو فریضہ بھی قرار دے دیا۔ جس کام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ فریضہ ہوگا یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور بعض روایات میں مسلمہ کا لفظ بھی ہے جس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن مسلم کے لیے کافی ہے کہ وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہو۔ یہ سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے، اس میں کون کون لوگ ہوں گے؟ صرف مرد ہوں گے؟ اس میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح اگر صرف مسلمان کہا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا۔ قرآن کریم میں کہیں کہیں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں دونوں کو باقاعدہ دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر مطلقاً اسلام مسلمان کہیں، مومن کہیں، مسلمان کہیں، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان، اب چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پر علم کرنا فرض ہے۔ اور یہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی ذہن میں رہیں کہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ مفتی کے درجے تک، عالم کبیر، وہ درجہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ امت کی صحیح طور پر رہنمائی کرنے کے لیے اس کے پاس پورا علم ہو،
جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہے. لیکن طالب علم تو میں اور آپ سارے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ عالم ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وارثوں کو پیسہ ملتا ہے. ان وارثوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں لیکن ان کو ورثہ میں دولت نہیں ملتی، کیونکہ انبیاء ورثہ میں دولت چھوڑ کے نہیں جاتے. انبیاء اکرام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ امت کے لیے ہو جاتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا معروف ہے، جس میں باغ فدق کا مسئلہ ڈال کے شیعہ نے ایک عجیب بکھیڑا کھڑا کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث اور لا نورث، ہم جو انبیاء ہیں ہم کسی چیز کی وراثت نہیں چھوڑتے، ما ترکناہ صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت صدقہ مال، لیکن علماء کس چیز کی وراثت لیے ہوئے ہیں؟ علم کی وراثت. علماء کے پاس دعوت و ارشاد کی ذمہ داری کی وراثت، علماء کے کندھے پر یہ وراثت جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اہل علم کو عطا فرمائی. اور آپ ہم سب اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن سکتے ہیں. ممکن ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا وقت چاہیے، اور وہ وقت روزانہ چاہیے. اگر کہنا کبھی کبھی کسی درس میں ہو کے آ گئے، کبھی کبھی کوئی کتاب پڑھ لی، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ متبحر عالم بن جائیں گے. اور ہم نے اپنے اساتذہ میں سے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ شادی کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا، اپنے وقت کی، اپنے ملک کی سب سے بڑی دانشگاہ کے سب سے بڑے مدرس قرار پائے. شیخ الحدیث، کسی مدرسے میں ایک شخص شیخ الحدیث عموماً ہوتا ہے جو کہ سب سے آخری کلاس کا مدرس، صدر المدرسین اور بخاری شریف پڑھانے والے ہوتے ہیں. ہمارے استاد گرامی جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا تھا کہ شروع میں وہ تعلیم کی طرف نہیں آئے، شادی کے بعد بال بچے میں آ کے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اپنے ملک کی سب سے بڑی درسگاہ فیصل آباد میں جامع سلفیہ کے نام سے اس کے شیخ الحدیث بنے. تو یہ نہ سمجھے کہ بڑے ہو گئے والی کوئی بات نہیں. پڑھتے رہیں، قطرہ قطرہ میں شوت دریا، ایک ایک قطرہ کر کے بھی کہیں پڑھتا رہے تو دریا بن جاتے ہیں. بارش جو ہے ایک ایک قطرہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، بارش چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، قطرے سے قطرہ نہیں ملتا، آخر میں آ کے قطرہ ہی گرتا ہے. ہوا چل رہی ہوتی ہے، چاہیے تو یہ کہ اتنے قطرے آ رہے ہیں، ہوا کا تھپیڑا آئے اور سارے کو پانی اکٹھا کر کے نیچے گرا دے. کبھی نہیں ہوگا اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. قطرہ قطرہ ہی رہے گی، چاہے کتنی آندھی کیوں نہ چل رہی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ قطرے اکٹھے کر کے گرائے گئے، فصل تباہ ہو جائے گی، کئی چیزیں ضائع ہو جائیں گی. ایک ایک قطرے سے دریا بن جاتا ہے، ایک ایک کنکر سے پہاڑ بن جاتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا وقت روزانہ نکالیں گے تو آپ انشاءاللہ عالم بن جائیں گے. اور اگر عالم تک نہیں پہنچتے تو طالب علم تو ہم ہیں یا نہیں؟ اور طالب علم کا مقام اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا بتایا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو طالب علم بنائیے، جنت کی راہ پہ آپ چڑھ جائیں گے.
صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ۔ طالب علم جب شرعی علم حاصل کرنے کے لیے کتاب کھولتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ کہاں میں آپ اور کہاں اللہ کے فرشتے، لیکن طالب علمی کی شکل اختیار کر جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ مقام عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے۔ اور فرمایا ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، عالم ہو گئے تو زمین و آسمان کی ہر چیز آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے گی، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندروں کی تہوں، پانی کی تہوں کے نیچے مچھلیاں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی عابد پر ترجیح کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے۔ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا آدمی ساری رات عبادت نہیں کرتا، دن کو روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ دن کا ایک حصہ علم حاصل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علم حاصل کرنے والے کو اس عبادت کرنے والے پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی رات کے ستاروں پر چاند کو حاصل ہوتی ہے۔ جس رات میں چاند ہو ستارے نظر آتے ہیں؟ ستارے نظر ہی نہیں آتے، کہیں کوئی بڑے بڑے ستارے تھوڑے سے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں، ورنہ جس دن چاند اپنے جوبن پہ ہو ستارے سارے کے سارے غائب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کا عام آدمی پر جو عبادت میں مصروف ہے اس پر اتنا درجہ بھاری ہے جتنا کہ ستاروں پر چاند کا بھاری ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے کوئی دینار یا درہم وراثت میں نہیں چھوڑا، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ وراثت علم حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے اتنا کر لینا چاہیے کہ دن میں ایک آدھ گھنٹہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے پہ صرف کر لیں۔ کیا یہ کوئی بڑا مہنگا سودا ہے؟ آپ اندازہ کریں، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے وَالنَّمْلَ فِي جُحْرِهَا، چیونٹیاں اپنی بلوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ کون سا سودا مہنگا ہے؟ اپنا کام بھی کیجئے، اپنا کام کیجئے، جتنا ضروری ہے آرام بھی کیجئے، لیکن درمیان میں سے تھوڑا سا وقت علم حاصل کرنے کے لیے نکالیے۔ یہ نہ ہو کہ یا کام یا آرام، دو ہی کام نہ ہو، بلکہ تیسرا چھوٹا سا کام جو ہے اس کی ذمہ داری بھی اٹھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم طالب علم تو ہو جائیں گے اور یہ درجہ پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملعونۃ الدنیا، الدنیا ملعونہ، اور ملعونۃ الدنیا ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے، جس کا اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق ہے۔ وعالما ومتعلما، عالم جو سیکھ چکا، متعلم جو سیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے متعلقہ ساری چیزیں۔ اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ، نماز اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کا حصہ ہے، ملعون ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز، پانی کی مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں، یہ ساری کی ساری معلم الخیر پر درود بھیجتی ہیں، یعنی اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، معلم الخیر۔ اور یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ یہ بہت سارے فضائل جو ہیں ان کا عمومی تعلق شرعی دین سے ہے، شرعی علم سے ہے، علم شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی علم حاصل کرنا جائز نہیں یا اس کے حاصل کرنے میں وقت لگانا کوئی گناہ ہے۔ آپ خیر کے لیے کوئی بھی علم حاصل کریں وہی اجر و ثواب ہے، اصل معاملہ ہے نیت کا۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے میڈیکل سیکھا، دل میں خالص اللہ کے لیے یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، مریضوں کی مدد کروں گا، آپ کا وہ علم سیکھنا بھی اجر و ثواب، اور جو کام کریں گے وہ بھی اجر و ثواب، اور جو روٹی کما کے کھائیں گے وہ بھی اجر و ثواب۔ لیکن اس کا تعلق ہے نیت سے۔ میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، کچھ بھی ہو، سیکھیے، نیت صاف رکھیے، لیکن انجینئر بعد میں بنیے، پہلے مسلمان بنیے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ انجینئر ہے تو وہ صرف انجینئر ہے، اسے بول و براز کے آداب تک نہیں آتے کہ پیشاب خانے کا طریقہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ڈاکٹر ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ ایک دن میں نمازیں کتنی ہیں۔ اور کئی بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار، بڑے بڑے ان کے پاس سرٹیفکیٹ، اتنا نہیں معلوم کہ قرآن کتنا ہے، اس کی صورتیں کتنی ہیں، اس کے سپارے کتنے ہیں۔ انتہائی مفلس قسم کے لوگ اپنے دین کی اساسی اور بنیادی کتاب قرآن کریم، اس کے بارے میں کوئی موٹی موٹی بات، یہ نہیں کہ بھائی حافظ نہیں، یہ نہیں کہ اس کے پاس سارے علوم نہیں، اتنا بھی نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں کتنے سپارے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ صورتیں یاد نہ رہیں گی، کیا یہ بھی مشکل ہے کہ قرآن کریم کے سپارے یاد رکھے جا سکتے؟ نہیں یاد۔ پچھلے دنوں میں نے یہاں ایک بات پچھلے درس میں ذکر کی تھی، دوہرا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک وزیر نے، اس کے سامنے شکایت کی گئی، وزیر تعلیم، شکایت کی گئی کہ تم نے قرآن کریم میں سے، اس میں اپنے سلیبس میں سے قرآن کریم کی کچھ آیات نکال دی ہیں، ایسا کیوں کیا؟ پوری آیات کیوں نہیں رہنے دی جو کہ پہلے سے تھیں؟ تو وہ صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے کیا نکالا ہے، ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پورے 40 سپارے پڑھائیں۔ فخر بھی کیا تو ستیہ ناش کر لیا اپنے علم کا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ طالب علموں کو پورے 40 سپارے پڑھائیں، اور یہ منسٹر آف ایجوکیشن، وزیر تعلیم ہے، جس ملک کے، جس وزارت کے وزیر کا یہ حال ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ، فقاہت یعنی دین کا علم، اور سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق مرنے کے بعد بھی بندے سے قائم رہتا ہے۔ علم ان چیزوں میں سے، 3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، حدیث ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بندہ مر گیا، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن 3 چیزیں جاری رہیں گی، باقی رہیں گی۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں مسجد بنا گیا تھا، اپنی زندگی میں مدرسہ بنا گیا، اپنی زندگی میں کسی جگہ ٹیوب ویل لگا گیا پانی کے لیے مسجد میں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا یا بہت دور ہوتا ہے، غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے، مسجد دیکھا کہ مسجد والے بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، وہاں وہ ٹیوب ویل لگا دیا۔ یہ جب تک پانی دیتا رہے گا، چلتا رہے گا، اس آدمی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ آدمی مر چکا ہے یا زندہ ہے، مرے ہوئے کو بھی اللہ اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ۔ اور دوسرا او علم ينتفع به، یا پھر وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور وہ کئی شکلوں میں ہے۔ حافظ قرآن ہے، اس نے آگے طالب علموں کو کچھ کو حفظ کرا دیا، یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا، وہ آگے حفظ کرائیں گے۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، دینی کتاب لکھ دی، جب تک وہ کتاب چھپتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی، ثواب ہوتا رہے گا۔ مصنف کو جس نے چھپوائی، پیسہ خرچ کیا، اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ جو تھوڑی لے کے تقسیم کر رہا ہے اسے بھی اس کے حصہ کے بقدر ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، اس کا بیٹی بیٹا اولاد، اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد جو دعائیں اس کے لیے مانگتی ہیں، اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور اگر اولاد کو کچھ ایسا رنگ دیا کہ یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور دین ہو نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، روزہ رکھے نہ رکھے، اس کی پرواہ نہیں، کامیاب ہونا دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ نہ وہ بیٹا کبھی مسجد میں داخل ہوگا، نہ نماز پڑھے گا، دعا کب مانگے گا وہ؟ میرا خیال ہے جس وقت اس قسم کے لوگوں کا ایسا پیارا بیٹا، جب ان کی موت واقع ہوتی ہے تو پیارے بیٹے کو دعائے جنازہ بھی نہیں آتی، کیا یہ پہنچائے گا اپنے ابا حضور کو؟ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ساری عمر طالب علم رکھے، اور ہم شریعت کے علم کو حاصل کریں اور کسی کے محتاج نہ رہیں۔ بہت سارے، یقین مانیں، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمیں جو بہکایا جاتا ہے نا، رنگ رنگ قسم کے، آج ہمارے ملکوں میں کتنے مذہب، کتنے دین، کتنا کیا، کتنے مسلک، کتنی لائنیں، کیا کیا کچھ چل رہا ہے۔ اگر ہم کچھ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں سمجھیں کہ ہم ان سے کسی حد تک بے نیاز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ہتھے چڑھنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔